اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تخیر آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے محترم جناب قاری محمد حسن صاحب مائک پر تشریف لائیں اور آپ کر اس محفل کا آغاز فرمائیں تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میرے آپ کے علم کے اندر ہے کہ اس مسجد کے اندر صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین کا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے باعث برکت تھا، باعث رحمت تھا، اور اس وجہ سے تھوڑا ہمارا پروگرام لیٹ بھی نہیں کہہ سکتے، بیعت بھی نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اسی کڑی کی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو بلا تخیر اپنے پروگرام کو آگے کرتے ہوئے چلاتے ہوئے بلا تخیر ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد افضال طاہری صاحب اگر تشریف لائے ہیں۔ سلطان مدینے دے سنو عرض غریباں دی، سلطان مدینے دے سنو عرض غریباں دی، تیرے باج میرے آقا کوئی تھا نہیں غریباں دی، تیرے باج میرے آقا کوئی تھا نہیں غریباں دی، کی پیش کرایا
کی پیش کراں آقا کچھ کول نہیں میرے خالی جولی تے اتھرو نے خالی جولی تے اتھرو نے اے سوغات غریباں دی تیرے باج میرے آقا کوئی تھاں نہیں غریباں دی سلطان مدینے دے سنو عرض غریباں دی تیرے باج میرے آقا کوئی تھاں نہیں غریباں دی ہر دل ہر آنکھ ایک ہی غم ہے، زبان زیب نہیں دیتی، سنبھلا بھی نہیں جاتا۔ ہم تو انسان ہیں، فقیر ہیں، اگر میرا وجدان پوچھیں تو یہ کرسی بھی انتظار کر رہی ہے۔ حاجی صاحب یہ کرسی بھی انتظار کر رہی ہے۔ کوئی لفظ نہیں ہے، میں پورا اپنے آپ کو سنبھل کر بات کر رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے آپ مجھ سے زیادہ پیر سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ایام علالت سے لے کر آج تک میں ہر چہرے کو پڑھ رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، نہ گھر میں جی لگتا ہے، نہ بازار میں جی لگتا ہے، کہیں بھی جی نہیں لگتا، بس ایک ہی تمنا ہے، کیڑی گل تو رس بیٹھے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، او جاؤ سیوں نے موڑ لیا ہو، کیڑی گل تو رس بیٹھے، میں منتاں کرنیاں او من نام خدا سونا۔ ایسے لگتا جیسے پہلے ہی پتہ تھا، سب کچھ مکمل کر کے دے کے گئے ہیں، تاکہ میرے بعد فقیروں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جتنے ان کے احسانات ہیں اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں ہیں، اور پھر ان کے کون کون سے احسان کو یاد کریں۔ کہیں حاجی عطار رحمان کی صورت میں ہمیں خلیفہ دے گئے، کہیں اپنا جان نشین جگر گوشہ درویش اہل سنت صوفی با صفا خطیب العصر صاحبزادہ جناب صلاح الدین ایوبی طاہری زیدہ مجدہ کی صورت میں، کہیں عزت مآب محترم جناب خلیفہ مولانا عبد الغفار غزالی دامت برکاتہم القدسیہ کی شکل میں ہمیں عطا فرما گئے، اور کہیں رومی کی شکل میں ہمیں اپنے ایسے ایسے نایاب ہیرے موتی دے کر گئے کہ رہتی دنیا تک ریاست علی ریاست علی ریاست علی ہوتا رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا ریاست علی تیرا، ریاست علی تیرا، نگر نگر گلی گلی ریاست علی ریاست علی۔
ریاست علی ریاست علی، یہ گونج کانوں میں پڑتی رہے گی اور ہر فقیر کی آنکھیں ایسے کھلی رہیں گی، کھلی ہیں اور کھلی رہیں گی، انتظار ہے یہاں سے آ جائیں گے، ادھر سے اگر میں ایک ایک کا نام لوں نا، ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہے۔ قاری آصف کے بلانے کا حضرت صاحب کو انداز اپنا ہے، کس کس کا نام لوں؟ جس کو اندر سے ڈھونڈیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنی میرے ساتھ محبت تھی کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، اور یہی ہر فقیر کا ایک کہنے کا انداز ہے، پکار ہے کہ حضرت صاحب میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ۔ اور گل سچی ہے کہ میرا پیر ساریاں دے نال ہے، لوکی مرشد مرشد کر دے میرا مرشد میرے۔ یہ وہی حضرت صاحب مسجد ہے جہاں آپ پہلی کو تشریف لاتے تھے۔ حضور آ جاؤ، کہاں ہو؟ یہ کرسی بھی انتظار کر رہی ہے، یہ دیوانے مستانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں دروازے پر ہیں، کب حضرت صاحب تشریف لائیں گے؟ تو فقیرو 100 گلاں دا ایک ہی حل ہے، پیر سر تے وے گھبرانا نہیں، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ، تے مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، یہ تو اس کے کام ہے۔ لیکن جڑے پودے میرے پیر لا گئے ایک ایک نو پھولو، میں مشترکہ سارے دے نال ہی لینا فقیرو، میں زیادہ ٹائم لئی جانا، میرے اندر دا وجدان ہے، نہ الفاظ نے نہ چج ہے کچھ بھی نہیں، میں اس لائق بھی نہیں کہ تواڈے سامنے کھڑا ہو جاواں، لیکن جتنیاں بھی باتاں کریے ایک کوئی بات ہے فقیرو، سچی گل دساں، پیر دور نہیں، پیر ساڈے سر اتے نے۔ لا دل دے شیشے اندر کدی تصویر، تصویر پیاری مرشد دی، ظاہرا طور تے وصال ہویا نا، حقیقت بات ہے وے حضرت صاحب ساڈے نال نے، لیکن ساڈا ظرف کم ہے۔ تشریف رکھو، دیکھو نا ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے، یہ عشق بے ادبی نہیں ہے، اسی طرح ہی ہر ایک دا فقیر کہہ رہے ہیں، پڑھو جی، کئی رند بنا گئے او کڈے نشے او چڑھا گئے او، پے ہجے کرلاندے نے میں خار جو تیرے نے، کنوں کنوں ڈکاں گے، کنوں کنوں ڈکاں گے، ہر ایک دے اندر دریا نہیں سمندر چلدا ہے پیا، دل پھٹن تے آندا ہے پیا، سرے عام پہ نچ دے نے او گل دل دی نہ دس دے نے، اکھاں بند کر کے نچ دے نے، اکھاں بند کر کے تک دے نے، او سونا جلوے او تیرے نے، اکھاں بند، تصور کرو میرے پیر دی زیارت ہو جائے گی، اکھاں بند کر کے تک دے نے، او سونا جلوے او تیرے نے۔ ہدیہ منقبت واسطے محترم جناب محمد وقاص طاہری، ہدیہ منقبت واسطے محترم محمد وقاص طاہری صاحب، تمامی دوست باواز بلند ہدیہ درود و سلام۔ تینوں اکھیاں لبدیاں اے پھردیاں نے نا، اکھیاں نو دید قرار آستلی، تینوں اکھیاں لبدیاں اے پھردیاں نے نا،
ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਕਰਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਿਆਸਤਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਿਆਸਤਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਓਏ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਕਰਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੈਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੈਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਏ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੱਕਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਰਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੱਕਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਰਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਕਰਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾਰਿਆ ਸਤਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ
ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਕਰਾਰਿਆ ਤਲੇ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਸਤੇ ਅਲੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤਾ ਤਾ ਪੀਰ ਰਾਸਤੇ ਅਲੇ ਉਹ ਸਜਣ ਦੇਤਾ ਪੀਰ ਰਾਸਤੇ ਅਲੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਚਰਚਾ ਨਗਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ऐसी सारे रल मिल करने दिन रात शुक्र अदा तले ऐसे सारे रल मिल करने दिन रात शुक्र अदा तले तैनों अखियां लभदियां फिरदियां ने ना अखियां नो दीद करारिया तले हक पीर रियासतली पढ़ने दिन राती वजीफा करने हक पीर रियासतली पढ़ने दिन राती वजीफा करने तेरे नां दे रख दे लज मौला तेरे नां दे रख दे लज मौला कीती रब ने शान अतारा तले तेरे नां दे रख दे लज मौला कीती रब ने शान अतारा तले कारी नो लगियां तांगा दीदार दियां उस सोहने रियासतली सरकार दियां कारी नो लगियां तांगा दीदार दियां उस सोहने रियासतली सरकार दियां मेरे दिल दी ये हो मर्जी ये मेरे दिल दी ये हो मर्जी ये लावा जिंदड़ी तेरे नारियास तले मेरे दिल दे हो मर्जी ये लावा जिंदड़ी तेरे नारियास तले तैनों अखियां लभदियां फिरदियां ने ना अखियां नो दीद करारिया तले मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं मेरे दिल विच तेरा नारिया तले हमारी बड़ी खुश नसीबी है रब का फजल है करम है इस वक़्त मेरे और आपके सामने जिगर गोशाए दुर्वेश अहले सुन्नत सूफ़ी बासफ़ा परवरदा अगोश विलायत ख़तीबुल असर साहबजादा सलाहुद्दीन अयूबी नक्शबंदी ताहरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है और मेरे पीर की बड़ी मेहरबानी है बड़ी अता है कि हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी फरमाई कि सब कुछ सियालकोट को अता फरमा गए। सच्ची बात ही है। टाइम थोड़ा है बातें बहुत ज़्यादा हैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हर फ़कीर के अंदर एक दरिया बह रहा है
اتنے مواد ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ حضرت صاحب کے متعلق کہ جس کی سنیں جی کرتا ہے سنتے ہی رہیں، لیکن جو نوازشات، جو آپ کے ملفوظات ہیں دوستو، ان کو جب بھی سنیں گے ایسے لگے گا جیسے ابھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ یقیناً ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ولیوں کی بڑی شانیں ہیں، تو میں بلا تخیر اب دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ یقیناً ہر دل، ہر آنکھ پرنم ہے، دل رو رہا ہے، آنکھیں بھی چھما چھم برس رہی ہیں، اور یہ قیمتی اتھرو ہیں، آپ کے قیمتی آنسو ہیں، یہ ایسے نہیں آتے، یاد رکھنا۔ ان کی قیمت انشاءاللہ دنیا میں بھی میرے پیر فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا ہمیں صلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایک کامل ولی کی محبت ہے۔ تو دوستو، انہی کی جان نشین، انہی کے جگر گوشہ میری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ میری مراد جگر گوشہ درویش اہل سنت صوفی با صفا پروردہ غوش ولایت عزت ماب صاحبزادہ خلیفہ صلاح الدین ایوبی طاہری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضور، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کرسی پر تشریف لانے پر اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ نے ہماری اس بات کو قبول فرمایا، گو کہ ہمارے الفاظ آپ کی شان کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن جتنا سکون ہمیں آپ کو دیکھ کر یہاں ہو رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ، وہ زخم تو بہت زیادہ ہے لیکن کوشش ہے کہ انشاءاللہ وہ مرہم اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ہمارے دلوں پر لگا دے گا۔ ظاہرہ جو زخم ہے، ویسے تو روحانی طور پر میرے سیدی و مرشدی درویش اہل سنت صوفی با صفا پیر طریقت راہبر شریعت الحاج مولانا خلیفہ پیر ریاست علی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ کسی کو خواب کے اندر آ کر کچھ کہہ رہے ہیں اور کسی کو کچھ اشارے کہہ رہے ہیں، کسی کو فرما رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک باڑ لگا دی جائے تاکہ عورتوں سے پردہ کیا جائے۔ ہسپتال کے اندر کرامات، ٹائم تھوڑا ہے، میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاجی صاحب کا خطاب تھا لیکن ان کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اب انہی کا خطاب ہوگا، تو انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں محترم صاحبزادہ صاحب کلمے بھی پڑھائیں گے، انشاءاللہ بیعت بھی فرمائیں گے۔ جن دوستوں نے بیعت کرنی ہو وہ بیعت کا ارادہ کریں، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ آپ کلمے پڑھیں، اور آخرت میں ذکر قلبی بھی عنایت فرمائیں گے۔ بلا تخیر میں اپنے مرشد مربی کی بارگاہ میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ حضور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو چاشنی، روشنی اور روشن اور منور فرمائیں۔ درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم وبارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ تجربہ پاس ہے، پیر کی تی مہربانی دل ہویا آباد ہے۔ دوستو، یقیناً آج اسی اس انتظار چندے آئے کہ سانو زیارت ہوئے گی اپنے پیر دی۔
پورا مہینہ اس انتظار وچ کہ اج پہلی دے پروگرام تے جا کے زیارت کریں گے. ساڈے قلب جنہ تے دنیا دے صحبت وچ رہ کے غفلت دے انبار لگ گئے، اج جا کے دعاواں گے. دوستو کیویں میں تھوڑے نال مخاطب ہواں؟ تسی نیک میرے پیر دے خاص یقیناً اے امر الامر فوق الادب انہاں دا حکم سی، ورنہ اے عاجز کدی بھی نہ دے. اللہ تبارک و تعالی اے انہاں دی تعلیم ہے کہ اسی بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ سارے سن دے ہو کیڑیاں کیڑیاں گلاں دسیے اس 20-25 منٹاں وچ تواڈے سامنے رکھاں. ہر موڑ تے انہاں دی گلاں یاد نے، فقیراں دی محبت انہوں نے دل وچ، فقیراں واسطے کی سفر کیتے. دعا کرو اللہ مینوں بھی استقامت دے وے، اپنے پیر دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے وے. دوستو حضرت صاحب پریکٹیکل کر کے دسیا سانوں، جو گلاں بیان کردے سن انہاں دے اتے عمل کیتا بھی تے سانوں کروایا بھی. اور یہی چیز ہے کہ ساڈے پیر نے ساڈے دل دی کایا پلٹ دیتی. اسی جہنمی آئے، گناہ گار آئے، بدکار آئے، سانوں نفس تے شیطان کولوں پکڑ کے سیدھے رستے تے لے آندا. اسی کیڑے کیڑے احسان آپ دے گنیے تے کیڑے کیڑے شمار کریے. اس دور دے اندر دہاڑی عطا کر دینا، ایسا لباس پہنا دیتا کہ لوگ ادب کرن، یقیناً انہاں دی کرامت آئی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دوستو حضرت صاحب جدوں بھی بیٹھنا فقیراں دے دکھاں نو شیئر کرنا کہ فلانے فقیر نو ہے پریشانی ہے، فلانے نو ہے پریشانی ہے، دعا کرو. کئی دفعہ میں تنگ پہ جاندہ سی، اے فوت ہون تو پہلی جڑی اتوار ہے، میں بیٹھا آیا تے 3 بج گئے. آپ اس گرل چ بیٹھے ہوئے نے تے میں کہہ دیتا مستانے نو سارے نے بھی ہن جڑا بندہ بھی آوے نا انہوں آکھیا جی اگلی اتوار نو. ایک نوجوان انہیں آواز دیتی، حضرت صاحب نے ویکھ لیا تے میں بھی آکھیا بھی اگلی اتوار نو ہن نہیں. تے حضرت صاحب اتنے حریص سن، تھکے ہوئے، ہاتھ کمبدا پیا تے آکھدے نہیں یار انہوں ساتھ لا. پتہ نہیں بیچارہ کتھوں آیا اس گرمی چ، کس حال چ، انہوں بلا. انی محبت آئی مخلوق نال، خدا دی مخلوق نال پیار کردے ہیں. ایک دن بیٹھے ہوئے ڈیرے دے فرماندے نے، اور بھی فقیر سن میرے نال، آپ فرماندے نے یار جے محلے چ اگ لگ جاوے، پنڈ وچ اگ لگ جاوے کسے محلے وچ، تے محلے والے دا کی ایکشن ہوئے گا؟ اساں آکھیا حضور
ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੌੜਾਂਗੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬੇਦੀਨੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਕੀਰੋ, ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਫਾ ਹਦਾਇਤ ਰੱਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। پھر شعر پڑھیا بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم برسر ممبر سنائیں گے تیرا فسانہ ہم. یہ کریا کرو. تسی سارے شاید ہو فالج پہ گیا, ڈاکٹر نے آکھا ریسٹ کرو, آندھے نہیں ریسٹ نہیں کرنی. ساڈے ایمان دی خاطر ساڈے دلان دی خاطر دن رات سفر کیتا ہر موڑ تے. دوستو پھر انہوں نے عمل بھی کر کے دسیا نا. ہسپتال دا واقعہ ہے, قربانی تو پہلے جدوں قربانی دی جانور لے جا رہے سن نا, تے لے کے تے ادوں دیاں گلاں عجیب و غریب حدثہ فرما رہے سن. پھر پردہ بھی پا جانا, پھر موضوع چینج بھی کر لینا, نال گل بھی دس چھڑنی. میں آکھنا پتہ نہیں مینوں سمجھاؤندے پے نے کہ تو فیملی میٹر کس طرح ڈیل کرنے نے, تو جماعت نہ کس طرح چلنا ہے. بار بار مینوں گل کر بھی لینی, پھر موضوع بدل لینا. تے ایک دن بیٹھے جتھے بورڈے او دے نال بیٹھے ہوئے تے آندے نے صلاح الدین نقشہ اساں مکمل نہیں بنایا, مرکز دا نقشے چ کوئی خامی ہے. میں عرض کیتی حضور کیڑا بن گیا, کاغذ دا ہو رہی ہے نا, تے ٹھیک کر لینے ہیں, دسو تسی. آپ فرماندے نے قبرستان کی جگہ کونی وچ. میں کہا جی بڑی جگہ ہے پیچھے کر لینے ہیں کتے, جتھے مزار بنی ہے اس طرح اشارہ کیتا کہ اتھے بنا دیواں گے. بالکل تندرست نے, کوئی ایسی گل نہیں. پھر دوسرے دن آئے تے بیٹھے نے تے آندھے نے چار پائی باہر بناؤ, جتھے دوستوں نے پتہ ہے برانڈے سامنے مزار بنی اتھے اتھے بیٹھے ہیں. تے اس جگہ لوگ ویکھی جاندے نے تے آکھدے نے بھئی منقبت لکھی ہن میری اگے دی تیاری ہے, تے میں جیو جی ہاں, میں محمدی ہاں, تے یا رسول اللہ میری مناجات کر رہے ہیں اپنے آقا نال, تے نال آنسو جاری نے. میں کہا حضرت صاحب کوئی ہسن والی بھی منقبت پڑھیا کرو, جدوں پڑھتے ہو تسی اس طرح ہی کرتے ہو. فرماندے نے پتر مینوں اگلی منزل میں ویکھ لئیے, تے پتہ نہیں ہن کنے دن. میں کہنا جی تساں بڑا چر جینا ہے, بڑا اجے لمبی زندگی ہے, تساں انج کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. آندے نہیں بیٹا ہاں ٹھیک ہے, نال ہی موضوع بدل کے میری ہاں چاہ پہ ہاں ٹھیک ہے. جی ہسپتال چائے تو فقیراں ویکھیا کہ اپنی درد دا احساس نہیں, اپنی تکلیف نہیں, نال ایک بیڈ تے پریشان بیٹھا آیا ہے. شاکر صاحب گواہ نے. آسا بندے نے سدو نہ رہا, انہوں بلاؤ میرے کو. انہوں پوچھتے ہیں تو پریشان ہے بھئی, کنی دیر دا تو بیٹھا آیا ہے, تینوں کی گل ہے؟ انہوں تو نہ پتا بھی حضرت صاحب نے بزرگ نے
وہ آخدا جی میرا بھائی نو اٹیک ہویا ہے تے پریشان ہاں دعا کرو. آپ نے دعا بھی کی, فرماندے نے تمہیں چھٹی بھی مل جانی ہے, تسی جاؤ نہ پریشان ہو. گھنٹے بعد انہیں چھٹی مل گئی. شاکر صاحب بھی ہسدے پے نے, قاری صاحب تے میں نے یار حضرت صاحب ملوم نہیں ہوندہ بیمار نے. پھر شریعت دی پابندی کس قدر. میں تے میری بیوی آئے کول, میری بیوی دباون لگ پئی. حضرت فرماندے نے بیٹا نہ کر. کیوں؟ حضرت فرماندے نے لوگ کی آکھن گے یہ عورتوں کو گھٹاؤندا پیا. میرے گھر دے آکھدے نے حضرت صاحب میں آکھاں گی میں انہاں دی دھی ہاں, میں بیٹی ہاں. آپ فرماندے نے جے کوئی پوچھے گا تو پھر دس تو میں بھی لواں گا, تو جے کسی نے پیچھے ہی کچھ نہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر پیچھا ہو جا, نہ دبا. یہ سانو تربیت پریکٹیکل بھی ملی. پھر فقیراں دے نال اس طرح گفتگو سن رہے نے, اسی روک رہے ہیں کہ یار نہ جاؤ فقیرو, آرام کرن دیو. اساں نے فقیراں ملاقات کرن دیو, کیوں روک دیو؟ ہسدے نے, تساں ویڈیو بھی ویکھیاں کس طرح مذاق کردے پے نے, کس طرح گلاں کردے نے, یقین نہیں آ رہا. اسی دوران ہی قربانی دے اتے ساری فیملی دے, میرا ماما لگتا ہے, چاچا بھی لگتا ہے, انہوں نے حضرت صاحب نو ایک گل کی تھی کہ حضرت صاحب مرنا تو ایک دن ہے ہی سارے ہاں, تو جے تھوڑے نال کوئی مسئلہ بن جاوے تو تھانوں اسی کتھے رکھیے. میں انہوں اکھاں کڈیاں, میں گھوریا, میں کہا تینوں ہور گل ہی کوئی نہیں آتی, تو پہلے اپنا دس, تو مرنا نہیں, تینوں کتھے رکھیے. حضرت صاحب مسکرا کے آخدے نے وہ صحیح آخ رہا ہے, موت تو انکاری تو نہیں, مرنا تو ہے, مرنا تو ہے, یہ اچھی بات ہے. آپ فرماندے نے مینوں پسرور رکھ دے جی. وہ آخدے نے حضرت صاحب ایک ہی وجہ, بھئی تیرے ماں پیو فیصلہ آباد, تیرے عزیز و کر فیصلہ آباد, تو توں اتنے ماں دے قدماں جگہ بنا لا, توں اتنے پہ آنا پسرور. آپ فرماندے نے تھانوں نہیں پتا یہ ڈوگی گل ہے. اس ٹائم پنڈوں تو نکل آئے, میں آ کے پسرور پوچھا جی وہ ڈونگی گل کی ہے, مینوں نہیں سمجھ آئی. آپ فرماندے نے پتر میں اس علاقے میری عزیز و قرب کوئی نہ, سیالکوٹ کے علاقے میری رشتہ داری کن آئی, میں پیر دے حکم نہ لایا. پیر سونا سائیں فرمایا ریاست علی سیالکوٹ کے علاقے جا کے تبلیغ کر. تو میں چاہنا کہ قیامت والے دن بھی میں تو اٹھاں تو میں اپنے پیر نو آکھاں. میں دوسری گل پتر, کچھ سنتاں ایسیاں ہوندیاں نے چاہدیاں بھی بندہ نہیں کر سکتا. آپ فرماندے نے سرکار مدینہ مکہ چھوڑیا دین دی خاطر, مدینے ڈیرا لایا. میں بھی چاہنا کہ چلو نقل تو ہو ہی گئی ہے تو ایتھے ٹھیک ہے. عجیب فقیرو حضرت صاحب دی یہ فلاسفی 15-20 دن پہلے معلوم نہیں سی ہوندا, جدھر جانا ویکھنا ہر جگہ تے کہنا آ ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے دوستوں پتہ لگ گیا سی, سانوں دلاسے دیندے سن. جدوں ہسپتال دے وچ بیٹھے نے تو میں امیر بھی آ گئے, سسٹر بھی آئیاں, ایسا ویکھ کے تے تھوڑا جا مسکرائے. پھر فرماندے نے بیٹا اتنے پردے دا مسئلہ ہے, یہ ہسپتال ہے گھر نہیں, تے یہ ملن بھی نہیں دیں, تو پھر یہ باہر کتنے بیٹھن گے.
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫ਼ਕੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। آپ نے فرمایا فقیروں میری کانڈ نہیں لگنی چاہیے اللہ آباد، یہ پہلا قافلہ اسی طرح جاوے۔ فقیروں ماہوار پروگرام نہیں چلنے، اتنے آدھے جاندے رہنا ہے۔ یہ تھوڑے سروس سٹیشن نے، یہ تھوڑے چارجنگ پوائنٹ نے، اتنے آؤ گے تھوڑے باطن دیاں بیٹریاں چارج ہون گیاں، اتنے آؤ گے تھوڑے کلب واش ہون گے۔ اتنا درد تو دوستو یہ زندگی آئے ہائے۔ حضرت صاحب نے کتنی محنت کی تھی کہ اس علاقے کوئی واقف نہیں، پیدل سفر کیتے، کوئی پتہ ہی نہیں کہڑے گھر جانا ہے، کتنے جانا ہے، منزل کی ہے۔ آج سانو ایک ایسا ٹریک دے گئے، ہن ساڈے تے فرض ہے کہ جس یونیفارم میں سانو نہ چھڈیا اس یونیفارم نو اساں بتاؤنا ہے، اسے یونیفارم میں اسی نظر آئیے، پتہ لگے کہ حضرت صاحب دے متعلقین نے یہ انہاں کول بیٹھن والے سن۔ ساڈے وچ تے دوسرے وچ فرق آنا چاہیے ہے کہ اسی ایسے ٹیچر دے شاگرد ہیں، ایسے استاد دے شاگرد ہیں، ساڈے اندر ایک انمول چیزاں نے تے او انمول ہیں۔ اے زندگی بڑی محدود جی ہے۔ ایک فقیر نے سوال کیتا حضرت صاحب سے فیصل آباد علاقے کہ حضرت صاحب جدوں اسی نویں نویں فقیر ہویا ہے نا تے بڑا مزہ ہوندا، بڑے جذبے ہوندے ہیں، بڑیاں لذتاں ہوندیاں، چکری جاندے ہیں تے مزہ ہی ایک عجیب آ۔ لیکن ہن کچھ دنوں تو کچھ سالاں تو ساڈی وہ کیفیت نہیں رہی۔ حسا مسکرائے فرماندے نے کچھ اور بھی گلاں دسیاں کہ حالت بس تے قبض ہو گئی تینوں روانی نال، دوسری گل جی دسی نا انہیں زیادہ دل تے اثر کیتا۔ حسا فرماندے نے جدوں بچہ چھوٹا ہوندا ہے وہ چھوٹے سائز کا فیڈر پیندا ہے، جویں جویں وہ وڈا ہوندا ہے ان کی خوراک ود جاندی ہے۔ اسی طرح بھائی جدوں فقیر طریقت وچ داخلہ لیندا ہے نا، مرید ہوندا ہے تو ادوں بچے دی مانند ہوندا ہے۔ وہ تھوڑی بھی صحبت کر لوے نا تو اون دے واسطے بڑی ہے۔ جویں جویں وہ وڈا ہوندا جاندا ہے ایویں ایویں بھائی طریقت وچ تھانوں صحبت زیادہ کرنی پوے گی۔ زیادہ صحبت کرو گے تو وہی لذت آئے گی۔ اپنی خوراک پوری کرو، وہ ساری خوراک یہی ہے کہ اسی آنا جانا اپنے پیر دے مشن نو اگے ودھاویے۔ مت سوچو کہ یار اتنے جا کے کی ملے گا، اسی سفر کر کے آئے ہیں۔ بزرگ فرماندے نے ذکر پیراں تازہ ایمان کنند، کہ پیر دا ذکر جڑا ایمان نو تازہ کر دیندا ہے۔ یہاں کو چیز ہے، دیکھو نا کریانے والے کو کریانہ ملے گا، سنیارے کو سونا ملے گا،
تو انہاں کولوں اللہ ملے گا. یہ اللہ دا جنرل سٹور یعنی اللہ دا رستہ اللہ دا انہاں کول ایک میپ ہے. یہ تھانوں دکھا دیندے نے. انہاں دی کول آؤ. بلے شاہ فرماندے نے رب رب کردے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھرا نہ لبا کر کر پینڈے ہارے. بلے شاہ رب انہوں ملدے جڑا پیر تو تن من وارے. حضرت صاحب فرماندے نے پتر میں پیر کو نہیں سب کچھ لیا ہے. میں پیر دی صحبت چوں لیا ہے. میں اپنے پیر دا نائی بھی ہاں. میں اپنے پیر دا دھوبی بھی ہاں. میں اپنے پیر دا لانگری بھی ہاں. میں اپنے پیر دا چوکیدار بھی ہاں. تے تساں بھی یہ کرنا ہے. اندے چ ہی اعزاز ہے. جس بھی فقیر نے جس بھی مرید نے اپنے پیر دے در دی غلامی کیتی وقت دے بادشاہ نے انہاں دے جوڑے سیدھے کیتے. یہ حضرت صاحب دا فرمان سی. آپ فرماندے نے فقیرو تھوڑے کول تے بڑا سوکھا سودا ہے. جڑا بھی فقیر آنا حق سجن پیر پڑھ یارہ میری. جس فقیر نے بھی آنا حاجی صاحب ایک اور سی ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب بریگیڈیئر صاحب انہوں نے آخیا جی حضرت آرام کرو. تھانوں ہن نا آرام دی ضرورت ہے. تسی بڑی مشقت کردے ہو تھوڑی نیند پوری نہیں ہوندی تے آرام کرو. حضرت صاحب فرماندے نے بھئی میچ وچ جڑے آخری اوور ہوندے نے نا بڑے اہم ہوندے نے. جیڑا انہاں چ اچھا کھیل کھیل جاوے ان دا نام ہوندا ہے. میرے نے آخری اوور تو مینوں یار نہ روکو کھیڈن دیو. شاکر صاحب گواہ نے کہ گجرالے والے پروگرام دے وچ حضرت صاحب کس طرح چک کے لے گئے سن. مینوں پوچھیا سا کہ یار نہ لے کے جاؤ حضرت صاحب دی ہوش ہی نہیں نہ کھڑو. لیکن حضرت صاحب دا اصرار سی مینوں لے جاؤ. پوچھا حضور آرام کرو. آپ مندر نہیں میرے پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نو فالج ہویا سی. آپ فرماندے سن میری چار پائی چک کے لے جاؤ پنڈاں چ میں تبلیغ کراں. ایتھے بھی ہسپتال چ رہے جڑے کول سن فقیر قاری صاحب مستانہ حضرت صاحب ڈاکٹر نے بھی ذکر دے رہے ہیں. وہ ڈاکٹر نے آخیا جی ناشتہ کیتا جے بزرگو کیتا ہے. کی کھادا جے اللہ دا ذکر. انہیں آخیا جی سوال کیتا ہے یہ عجیب خوراک ہے گلاں کرتے رہے. حضرت صاحب انہوں تبلیغ شروع کر دیتی. پھر ایسی ذکر دی تبلیغ کی تھی کہ وہ ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ واقعی یہ بھی چیز ہے. سانوں یہ جڑا ذکر دس گئے ہوئے نے یہ دوستو بڑی نعمت جے. یہ تو پتہ لگے گا نا جدو قبر جاؤ گے. یہ ظاہرہ طور تے اسی آکھنے یار اسم اعظم میں ذکر قلبی ہے اللہ اللہ دسیا ہے لیکن یہ بہت پاورفل ہے. دوستو یقیناً میرے واسطے بھی دعا کریا جے کہ اس جگہ تے بیٹھن دل نہیں سی کر رہا. لیکن تھوڑے دوستان دی خاص طور تے حضرت صاحب دا حکم سی الامر فوق الادب کہ آپ فرمایا بیٹا ماہوار پروگرام نہیں چھڑنے. الہ آباد دا جڑا کام ہے پہلے قافلے نہیں چھٹنا. یہ اسی طرح جلسے کردے رہو. یہ ایک ایسی ریت ہے کہ یہ وچ آپ نے مثال دیتی. آپ فرماندے نے اللہ نہ کرے تھوڑے وچوں کسے دا بیٹا گم ہو جاوے وہ نہ لبے. کنے پریشان ہوندے ہو. وہ بندہ کنا پریشان ہوندا ہے کہ میرا پتر مینوں لبدا نہیں پیا. کنا پریشان ہوندا ہے جی اگر انہوں کوئی بندہ ان دا پتر لب کے دے دے آکھے لے بھی محترم میں تیرا بیٹا مینوں فلاں جگہ تو ملیا سی لے تسی کنے راضی ہو گے کڈے خوش ہوندے ہو. اگر فقیرو تسی خدا دی مخلوق نو بھٹکی ہوئی مخلوق نو خدا دے نال جوڑ دیو گے تے اللہ کڈا راضی ہوئے گا. اللہ تھوڑے تے کڈا مہربان ہوئے گا. قرآن مجید دے وچ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے نے یا ایھا الانسان مغرک بربک الکریم کہ اے انسان یہ کیڑی شے جائیں تینوں میرے کولوں دور رکھیا.
اور میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نے جنہ دے آکھے تو لگنا پیا نا، یہ تو تیرے دوویں دشمن نہیں، لاکم عدو مبین، یہ دوویں تیرے دشمن نہیں، انہاں کول بچ جا۔ تے انہاں کول بچاوندا ہے ولی کامل، تیری میری بہادری نہیں بچ جانا۔ جیڑا ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے صحبت چ رہے گا بچے گا وہی، ورنہ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل مند رہ گئے۔ شیطان کو کنا علم سی، فرشتیاں دا بھی استاد سی، ہر چیز سی، لیکن ادب نہیں سی، یہ چیز نہ سیکھ سکیا۔ اصاف مند نے ادب فقیرو سیکھو۔ ایک بزرگ دا واقعہ سنایا کہ وہ اپنے پیر دی صحبت وچ 20 سال رہا، 20 سالاں چ جو 2 سال انہیں علم سیکھیا، اخیر تے وہ پتہ کی آخدا ہے، کاش میں یہ 2 سال بھی ادب سیکھ لینا۔ پیر خانے وچوں ادب ملتا ہے، اس نفس دا علاج ہوتا ہے۔ یہ جڑا نفس ہے بڑا نامراد ہے، ان دا علاج صرف اور صرف خدا دے ولی کر سکتے ہیں، اور کسے دے وس دی گل نہیں، کیونکہ انہیں تے اللہ نال آڈا لا لیا سی، یہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نال آکڑ گیا سی۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ انہیں آکھیا سی لا، نہیں، وانا انا وانتا انتا، تو تے میں، یہ ادوں آکڑ گیا سی۔ پھر اللہ دی ذات نے انہوں کنے سال اگ وچ ساڑیا، سزا مکمل ہوئی، پوچھا ہاں جی، پھر یہ آکڑ گیا لا، نہیں، تو تے میں۔ پھر اللہ دی ذات نے اس نفس نو سردی وچ ٹھاریا، یہ پھر مکر گیا، سزا پوری ہوئی، نہ منیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو بھوک تے پیاس دی سزا دیتی، پھر جا کے آندا ہے بلا، ہاں تو میرا رب ہے۔ یہ دوستو ادوں دا ساڈے نال ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے دور وچ یہ دا علاج صحبت وچ متوقع ہے۔ جنی صحبت کرے گا اُنّا ہی یہ تے کنٹرول آئے گا، کیونکہ جیڑا شاگرد اپنے استاد دی شاگردی وچ نہیں نہ ہوندا، استاد دیاں جھڑکاں نہیں برداشت کردا، وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، انہوں وہ فن آوے گا ہی نہیں۔ یہ خدا دے بزرگاں کول جاون نال، خدا دے ولیاں دے کول جاون نال اس نفس نو بندہ پہچان سکتا ہے، کیونکہ پہچان چ نہیں آتا۔ میں ایک مثال دے کے اجازت چاہواں گا کہ اسی سارے نماز پڑھنے ہیں، یہ بھی سانوں پتہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی برے کماں تو روک دیے، نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے، آقا نے فرمایا۔ پھر سانوں نماز نے کیوں نہ آج تک چینج کیتا؟ حضرت صاحب فرماندے ہیں بھئی وہ گل انج ہے، یہ نے 2 جنے جدوں تسی وضو کر کے ایک کو نکل کے آ جاندے ہو نا مسجد وچ، یہ پھر دوسرے نو ونگاردا ہے، ہیلپ منگدا ہے، اور یار ایسا فرماندے نے کیویں؟ جویں کسے دا گھوڑا یا جانور اگے لا کے دوڑدا ہے نا، وہ دے کول چھڈا کے وہ اگلے بندے نو آواز دیندا یار ڈکیے نو۔ اسی طرح جدوں مسلمان نماز واسطے مسجد طرف چل پوندا ہے، مسیتے جاندا ہے نا، تو یہ اس بندے نو شکست دے آیا، نفس شیطان نو شکست دے آیا۔ جہاں نماز تو روکدا سی انہوں پچھاڑ کے مسیتے آ گیا، وہ مگرلے نے ہن اگلے نو آواز دیتی ہے، وہ اگے کون بیٹھا ہے؟ وہ نفس۔ ایسا فرماندے نے پھر یہ انہوں ونگاردا ہے، پھر وہ نفس جڑا ہے یہ پھر اندر بندے دے وسوسے ڈالدا ہے، جڑا قرآن مجید وچ فرمایا نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ او نام مراد ہے جڑا اندر بہ کے وسوسے پاوندا ہے۔ ایسا فرماندے سن پتہ کیویں؟ مولوی نماز پڑھے، عالم پڑھے، ان پڑھ پڑھے، جس وقت وہ نیت کردا نا اللہ اکبر کر کے پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین،
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗੇਜ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਰਨ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਢਾਂਪ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੇਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਕੀਰੋ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨੇਕ ਸੋਬਤ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੋਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋਗੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या। दोस्तों इस तो बाद अज साहब तरीका दस दिन ना जिक्र का माशाअल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ इजाजत उस करिया करो। एक करन नाल फायदा है। ਇਹਦਾ तरीकाकार समझा देंगे कि इंसान के खब्बे पासे दिल है, तुसां अपने दिल में पढ़ना है अल्लाह 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 अल्लाह। ज़बान नाल नहीं करना। इनकी मिसाल इस तरह समझ लो कि जिस बंदे नूं दाड़ दर्द होवे, बैठा तो लोकां च हुंदा है, मजलिस च बैठा हुंदा है, लेकिन उनकी सारी दी सारी तवज्जो अपनी दर्द वाल हुंदी है। तुसीं ये सारी दी सारी तवज्जो अपने कलब वाल, मतलब खलवत दर अंजमन, कि तुसीं इस तरह हो जाओ कि बैठे महफिल च होवो लेकिन होवो तनहा। वो अपने दिल में ही पढ़ना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वजू होवे ना होवे, बंदा पाक है पलीत है, जिस हाल च भी है, इनू करना है। अल्लाह तबारक तआला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।